پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے چائنا کا جو فیکٹر ہے اور جو اس کے انفلوز تھے اس کو بہتر ہونا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے تو قوم سے خطاب کرنا تھا جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے، تو پھر یہ بات صرف پریس کانفرنس تک کیوں آ کے رکی؟ سپریم کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں قومی اسمبلی میں واپس بھیجا جائے۔ قوم سے خطاب کا انہوں نے نیا نکالا ہے سلسلہ، وہ اپنے دونوں طرف جھنڈے کھڑے کرتے ہیں اور جناب تقریر فرما دیتے ہیں۔ اس پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے اسلام آباد میں ایک بہت اہم تقرری کی بھی بات کی۔ ہمارے سیاستدانوں کے پاس جو ہے وہ جب سمجھتے ہیں کہ وہ گھر گئے اور سپیس کم ہو گئی ہے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ تو ایسے بھاگی ہیں یہاں سے جیسے بچے کو چھٹی ہو جائے اسکول سے تو وہ دوڑ لگاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہیں رضوان رضی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کل ہم لوگوں کے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد ایک شام کو بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم باقی آج کی ڈیولپمنٹس پہ بھی آئیں گے کہ جو خبریں چل رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے تو قوم سے خطاب کرنا تھا جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے، تو پھر یہ بات صرف پریس کانفرنس تک کیوں آ کے رکی؟ اور اس کے علاوہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کو کچھ جو ہے وہ ایڈٹ بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے ایسی کون سی بات کر دی تھی کہ جس کو جو ہے وہ درمیان سے ایڈٹ کرنا پڑا اور اس کے بعد پھر وہ آن ایئر ہوئی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کل صبح سے ہی فیصل جاوید صاحب نے اور اس طرح کے دیگر ان کے پارٹی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ ماحول بنانا شروع کیا تھا کہ آج پریس کانفرنس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو جرنلسٹ ہیں نا، ہمیں تو خبر جہاں سے بھی ملے گی ہم لیں گے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ کوئی بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو پھر فیفا جیسی جرنلسٹ جو ہے وہ گھوڑے دوڑاتی ہے، دماغ کے خیالات دوڑاتی ہے کہ کیا بڑا اعلان ہو سکتا ہے۔ ان حالات کے اندر سب سے بڑا اعلان جو ہوگا میں دیکھیں اسمبلیوں میں وہ پہلے نہیں ہے، تو دو اعلانات ہو سکتے ہیں، یا تو وہ اسمبلیوں میں واپس جانے کا اعلان کریں نمبر 1، اور یا پھر وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں کہ میں اس اسمبلی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ خیالات کے گھوڑے جب میڈم عفیفہ نے دوڑائے تو ان کے ذہن میں یہ دو اعلانات آئے۔ پہلے اعلان کا تو انہوں نے بیٹھتے ہی انکار کر دیا کہ ہم اسمبلیوں میں واپس جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ریفرینڈم تھا اور ریفرینڈم ہو گیا اور قوم نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا ہے، اور اب جناب جو ہے وہ حکومت کو ختم کر کے اور الیکشن کروائے جائیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ اب دوسرا تھا کہ دوسرا آپشن ہو سکتا تھا کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، لیکن لانگ مارچ کا اعلان بھی انہوں نے نہیں کیا، اور وہ اس کی کوئی انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اکتوبر کے اندر ہی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن اگر نکال دیں آپ تو اب ان کے پاس 11 دن رہ گئے ہیں۔ 11 دن کے اندر انہوں نے کسی بھی ایکشن کا، وہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے، وہ دھرنا ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور احتجاج ہو سکتا ہے، ان 11 دن کے اندر انہوں نے کال بھی دینی ہے، اور اگر لانگ مارچ ہے تو اس کے لیے پھر سارے ارینجمنٹس بھی کرنے ہیں، پھر ان لوگوں کو اسلام آباد لانا بھی ہے اور ان لوگوں کو وہاں پہ بٹھانا بھی ہے، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جس فیصلے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے یا ان کی مرضی سے ہونا چاہیے، یا بقول علوی صاحب کے کہ ان سے بھی مشورہ کیا جانا چاہیے، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب سے، تو وہ فیصلے جو ہیں وہ تو ابھی تک یہی اطلاع ہیں کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں وہ فیصلے ہو جائیں گے، تو اس سے پہلے ہی انہیں 11 دنوں کے اندر ہی کچھ کرنا ہے۔ ان 11 دنوں کے اندر اگر کچھ انہوں نے کرنا ہے تو کم از کم اس کی نشاندہی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مطلب کوئی آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آن گراؤنڈ جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں، آن گراؤنڈ جو ہے کرنے کے لیے تحریک انصاف چلی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ جی آن گراؤنڈ وہ ہمیں عدالت سپریم کورٹ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں قومی اسمبلی میں واپس بھیجا جائے۔ آن گراؤنڈ جو ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے نظر آ رہے ہیں جو موب کولیکٹنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے تو کہیں پہ پہلے ہی جمع کر لیا ہوا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے ہوم ورک کر لیا ہوا ہے، پہاڑیوں سے لوگ اترنے ہیں، ہاں، یا پھر یہ ہے کہ ان کا یہ ارادہ ہی کوئی نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات کرنے کا۔
تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو وہ جو ان کی وکٹری اسپیچ ہونی چاہیے تھی وہ والا امپیکٹ نہیں کریٹ پائے جو نارملی کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ 75% سیٹیں جیتنے کے بعد جو ہے جو تقریر کرتا ہے کسی بھی الیکشن میں، ان کی وہ والی تقریر وہ جو پریس کانفرنس جو تھی جو بھی تھی وہ نہیں تھی۔ اب دیکھیے پہلے یہ اناؤنس کیا گیا کہ وہ ایک جیسے آپ نے سوال میں بھی پوچھا کہ وہ نہ کریں گے، قوم سے خطاب کریں گے۔ قوم سے خطاب کا انہوں نے نیا نکالا ہے سلسلہ، وہ اپنے دونوں طرف جھنڈے کھڑے کرتے ہیں اور جناب تقریر فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے قوم سے خطاب کرنا تھا لیکن عین وقت کے اوپر بتایا گیا کہ نہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ اب پریس کانفرنس کے اندر ان کے مخصوص یوٹیوبرز ہوتے ہیں، ان کے مخصوص صحافی ہوتے ہیں۔ ڈان کے رپورٹر نے اور سما کے رپورٹر نے کمپلینٹ کی کہ ان کو وہاں پہ داخل نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ ان کے نام نہیں تھے۔ اچھا چلیں، سما تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی بنا ہوا ہے، لیکن ڈان تو کوشش کرتا ہے کہ وہ پروفیشنلی نیوٹرل رہے، تو ان کے رپورٹر کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ وہاں پہ میرا خیال ہے صرف بول اور 92 کے ہی نمائندے تھے اندر، باقی سارے ان کے یوٹیوبرز تھے جو کہ ظاہر ہے جن کو پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے اکاؤنٹ سے اکاموڈیٹ کرتی ہے، تو وہی تھے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے جو تھے وہ سوالات بہت کم دیے اور جوابات بہت زیادہ دیے، لیکن یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس انہوں نے کر دی۔ اس دور اپنی اس پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے اسلام آباد میں ایک بہت اہم تقرری کی بھی بات کی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ اہم تقرری بہت دیر سے انتظار تھا اس کا، اور مطلب کہ وہ اہم تقرری بہت ضروری تھی، اور اس اہم تقرری کے بعد یہ تاثر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیفیوز ہونا شروع ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو اندر سے سپورٹ حاصل ہے۔ تو وہ اہم تقرری جو ہے وہ اس کے اوپر ہی کچھ لوگ پہلے رہ چکے ہیں اس عہدے کے اوپر، جو کہتے تھے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، وہ بھی اسی عہدے کے اوپر رہ چکے ہوئے ہیں۔ وہ اتنی اہم تقرری ہے، تو بیسیکلی انہوں نے بلو دا بیلٹ جا کے ہٹ کیا ہے ایک افسر کو، اور وہ تقرری جو ہے وہ مطلب کہ بہرحال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہمارے سیاستدانوں کے پاس جو ہے وہ جب سمجھتے ہیں کہ وہ گھر گئے اور سپیس کم ہو گئی ہے تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی ایسا ہی کر چکے ہوئے ہیں ماضی کے اندر اپنے گجرانوالے والے جلسے کے اندر۔ تو عمران خان صاحب نے بیسیکلی اس کو امیٹیٹ کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے تو نام بھی لیے تھے، عمران خان صاحب نے نام نہیں لیا، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کن صاحب کی بات کر رہے ہیں، کون ہے، کن صاحب کی بات کی جا رہی ہے۔ اوبویسلی لوگ اتنے بچے تو نہیں ہیں۔ ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ جب سے وہ اس عہدے پہ آئے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کے حالات جو ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ دباؤ پڑ رہا ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں ان کو ڈی عمرانائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر عمران خان جو تھے وہ بہت زیادہ جزبز نظر آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوں سر یہ سوشل میڈیا پہ اور ان ساری چیزوں پہ تو آئیں گے، لیکن آپ نے بہت اہم تقرری کی بھی بات کی۔ اب وہ نومبر میں ایک تقرری ہونی ہے جس کے لیے ابھی سے جو ہے وہ لابنگ کی جا رہی ہے، اور یہ لابنگ بہرحال ہونی بھی چاہیے، اگر چلیں کرنی بھی ہے تو یہ تو اسلام آباد میں ہونی چاہیے تھی، تو یہ لندن میں لابنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ ہاں یہی میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے کہ جس بندے نے کانسٹیٹیوشنلی لیگلی یہ تقرری پرناؤنس کرنی ہے یا اس کے اوپر دستخط کرنے ہیں، وہ تو اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے، یا کبھی کبھی وہ جو ہیں وہ پنڈی بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی دوسری بیگم صاحبہ مقیم ہے، نہیں اب تو وہ تو بھی اسلام آباد چلی گئی ہوئی ہیں، تو وہ کبھی کبھی اسلام آباد میں اسلام آباد بھی مقیم ہیں، یا کبھی کبھی وہ لاہور آتے ہیں۔ تو اگر وہ جو ہیں ان کے خلاف جو ہے اگر ان سے لابنگ کرنی ہے تو یہاں پہ ہونی چاہیے، لیکن اس وقت کسی کا سسر ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کے بھائی جان کا دوست ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ ایون فیلڈ جائیں تو اس سے پہلے جو کافی شاپس آتی ہیں نا، مختلف قسم کی ٹی ہاؤسز یا کافی شاپس، تو وہاں پہ وہ لوگ آپ کو
بیٹھے ہوئے پائیں گے آپ ان کو، جو کہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کس وقت انہیں ایون فیلڈ والے اس آفس سے جو ہے وہ اذن ملے، حکم ملے یا اشارہ ہو تو وہ دوڑتے دوڑتے ود ان سیکنڈ وہاں پہ پہنچ جائیں اور جا کے وہاں پہ اپنی بات کریں۔ تو یہ میں نے وہاں پہ کچھ احباب کو فون کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ کڑماس مچا ہوا ہے ایسے لوگوں کا۔ کڑماس کے میں نے کہا یہ کڑماس کیوں لفظ آپ نے استعمال کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کمپریہنسولی جو سچویشن ہے یہاں پہ اس کو ڈسپلے کرتا ہے۔ تو میں نے بیسیکلی ان سے یہ دریافت کرنے کے لیے کیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اگر یہاں پہ کچھ دن ٹھہر کے اور یہ جو ضمنی الیکشن تھے ان کی الیکشن کمپین کی نگرانی کر لیتی تو زیادہ مناسب ہوتا۔ وہ تو ایسے بھاگی ہیں یہاں سے جیسے بچے کو چھٹی ہو جائے اسکول سے تو وہ دوڑ لگاتا ہے اور ان کو پاسپورٹ ملا تو انہوں نے ویسے دوڑ لگائی ہے۔ تو انہوں نے اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، اس وقت میاں صاحب سے جو لوگ ملنے آتے ہیں پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل ایکٹرز، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ایلیمنٹس آ رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنی سیاسی وراثت کا حقدار سمجھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا مکمل تعارف کرواتے جائیں۔ تو مریم نواز شریف کو اس لیے بھی بلایا گیا ہے وہاں پہ کہ وہ ان تمام لابنگ کے اندر یا ان تمام میٹنگز کے اندر موجود رہیں، کیونکہ جو لوگ سفارش کرنے آ رہے ہیں کسی خاص شخص کی وہ ساتھ میں کچھ آفر بھی تو کرتے ہوں گے نا، وعدے وعید بھی تو کرتے ہوں گے نا، تو ان وعدے وعید کا گواہ بنایا جانا مقصود ہے۔ تو اس پہ میں نے کہا کہ یہ گواہی جو ہے یہ تو حسین نواز اور حسن نواز بھی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ نان پولیٹیکل ہیں اور ان کا پاکستان کی فیوچر پالیٹکس کے اندر کوئی رول چونکہ نہیں ہونا، تو اس لیے مریم نواز شریف نے پالیٹکس کرنی ہے۔ تو وہ ان ایلیمنٹ کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں میاں نواز شریف تو مریم کو ساتھ میں بٹھاتے ہیں تاکہ اس کو پوری سچویشن کا پتہ ہو۔ تو سر بتائیے کہ ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے اپنے ہسپتال بھی ہیں، یہ یہاں سے تو باہر ڈاکٹر لے جاتے ہیں، تو باہر سے ڈاکٹر بلا کے یہاں مریم نواز نے اپنا علاج کروانا بہتر کیوں نہیں سمجھا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ والی جو بیماری ہے یہ اس وقت ڈیٹیکٹ ہوئی تھی جب وہ وہیں پہ مقیم تھی نا اپنے والد صاحب کے ہمراہ، اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے انیشلی کہا تھا کہ اس کی سرجری نہ کی جائے بلکہ اس کے دوائیوں کے ذریعے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا لمبا سلسلہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے تو سرجری کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو مریم کو جب جیل میں رکھا گیا تھا تو ان کو یہ اس کی میڈیسن جو تھی اور اس کی جو تھراپی وغیرہ جو تھی وہ ڈینائی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ اور پھر جب اب جب انہوں نے ڈاکٹر کو اپنے لیٹسٹ ٹیسٹ وغیرہ بھیجے تو ڈاکٹر صاحب جو تھیں وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں اب تو سرجری ہی ہوگی، تو وہ والا ٹریٹمنٹ کرانے گئی ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے کہ شریف میڈیکل سٹی اینڈ ایجوکیشن کمپلیکس جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، میڈیکل کالج بھی ہے، اس کے ساتھ نرسنگ کا بھی کالج ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ تو اگر وہاں پہ کروانا چاہتی تو وہاں پہ جو وہ ہیں آپریشن تھیٹرز ہیں ان کی فیسلٹیز بھی اچھی ہیں، باہر سے آپ ڈاکٹر ایک بلانا ہوتا ہے آپ نے تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن اس ایک دورے میں نا وہ ایک تیر میں کئی شکار کر رہی ہیں نا، ایک تو وہ اپنا پولیٹیکلی بھی ہیں، پولیٹیکلی بھی آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ پوری لابنگ چل رہی ہے، ہاں پولیٹیکلی بھی گین کر رہی ہیں۔ اس وقت میری اطلاع کے مطابق 3 سے زائد جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے بھی جو اس وقت ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کا عمران خان صاحب، ان کا جو ہے میرے منہ سے عمران خان ہی نکلتا ہے، نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا ہے، رابطہ کاریاں ہیں۔ اس وقت تک پاکستان کے اندر چائنا سی پیک کے حوالے سے ایکٹیو نہیں ہوا، یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے، اور وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے پیش نظر جو کہ غیر یقینی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اس نے اپنا آپ روک کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے
چائنا کا جو فیکٹر ہے اور جو اس کے انفلوز تھے اس کو بہتر ہونا ضروری ہے. وہاں پہ بھی الیکشن آ گئے ہیں. جی جن پنگ صاحب جو ہیں اگرچہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہو جائیں گے وہاں کے صدر, لیکن جس طرح کی ہمارے ہاں غیر یقینی صورتحال ہے اس طرح کی وہاں پہ بھی غیر یقینی صورتحال ہے. تو لیٹس ہوپ فار گڈ. لیکن سر اگر ہم لندن کی بات کریں تو وہاں پہ لابنگ کے ساتھ ساتھ باہر بہت زیادہ لڑائیاں بھی چل رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون کی جو ہے وہاں پہ ایک صحافی ہیں ان کے ساتھ کافی زیادہ وہ لڑائی ہوئی, اس کے بعد دونوں کا اپنا اپنا موقف بھی سامنے آیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی جو پاکستان سے نکل کے لندن بھی پہنچ چکا ہے اور خیر مدینہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا, تو یہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیے سید کوثر کاظمی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ یہ تو صرف ہم حکومت میں تب تک کی بات ہے, اس کے بعد تو ہم ان کو سڑکوں پہ لٹا لٹا کے ماریں گے. دیکھیے ظاہر رانا صاحب کو جیسا سوال ملتا ہے ویسا جواب دے دیتے ہیں, لیکن یہ صحافی ہیں کوثر کاظمی صاحب, اور سید کوثر کاظمی صاحب بہت سوبر آدمی ہیں ادروائز, اور وہ کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں ہوتے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو تھے, نواز شریف صاحب پارک میں واک کرنے جاتے تھے تو یہ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور یہ انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ واک کرنا شروع کر دی اور ان سے کچھ سوالات جوابات کر لیے ہوں گے. تو اس پہ جو تھا وہ پاکستان کے ایک میڈیا ہاؤس نے الزام لگا دیا کہ یہ نواز شریف جو ہیں یہ انڈین ایمبیسی کے ایک اہلکار سے گفتگو کر رہے ہیں. اب انہوں نے اس کے اوپر مقدمہ کیا, پاکستان کے اس میڈیا ہاؤس کو جرمانہ کروایا باقاعدہ, اس کو معافی مانگنی پڑی, اور اس بات کے انہوں نے ان کو وہ پے بھی کیا, اور انہوں نے بتایا کہ جی میں صحافی ہوں اور میں اس ادارے سے وابستہ ہوں. تو انہوں نے اس ادارے مطلب وہ باقاعدہ مقدمہ جیتا ہوا ہے. تو اب دیکھیے انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے اس خاتون کے خلاف اس کو اپروو نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ خاتون بھی ان کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہیں اور مسلسل کر رہی ہیں اس کو بھی اپروو نہیں کیا جانا چاہیے. میرا تو بس یہی کہنا ہے, غلط کوئی بھی ہو اس کو صحیح تو نہیں کہا جا سکتا. ہاں کسی بھی طور پہ غلط کوئی بھی ہو. میرا خیال ہے کاظمی صاحب کا پیمانہ صبر جو تھا وہ چھلک گیا, انہیں ابھی اپنے اوپر مزید قابو پانے کی ضرورت تھی, لیکن ظاہر انسان ہے غصے میں آ جاتا ہے جب آپ مسلسل ٹیز ہو رہے ہوں اور بغیر کسی ریزن کے ہو رہے ہوں تو وہ کر جاتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ بہت بڑے بڑے اجتماعات رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو, میرا مطلب ہے یہ سینکڑوں میں لوگ ہوتے تھے. اب یہ کم ہوتے ہوتے یہ شایان اور یہ وہ جو ہے وہ سلطان کی ویٹریس جو ہے چند لوگ رہ گئے. ہاں اب میرا خیال ہے 1 درجن سے بھی کم لوگوں کے اوپر یہ احتجاجی سلسلہ رہ گیا ہے. یا تو جو ان کو سپانسر کرتا تھا لے کے آتا تھا وہ پیسے مک گئے نے, اور یا یہ ہے کہ انہوں نے نئی آنے والی حقیقتوں کو تسلیم کر لیا. میرا خیال پہلے والی بات سے مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے کہ وہ جو سلسلہ تھا وہ ہے. اب دیکھیے نا وہ جو بچہ ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہے اسکول میں سے اے لیول میں سے, اور ڈیسپریشن ہوتی ہے, ڈومیسٹک ڈیسپریشن بھی ہوتی ہے, وہ اپنی والدہ کو لے کے روزانہ وہاں پہ پہنچا ہوتا ہے. یا یہ ان کی جو خاتون ہے ساتھ میں اس کے وہ جس کو سلطان کی ویٹریس کہتا ہے اپنا ہے راشد رسول اللہ, تو وہ میرا مطلب ہے کہ وہ پہنچی ہوتی ہیں اور کوئی وہاں پہ کوئی قابل ذکر چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو سر آپ نے جو ہے لندن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب بھی اس وقت لندن میں موجود ہے, اور جب سے وہ پاکستان سے گئے ہیں تو ڈالر کے تو نیچے آنے کا سلسلہ وہیں رک گیا ہے. تو یہ پاکستانی معیشت کو سنبھالیں گے یا وہیں لندن میں بیٹھے رہیں گے؟ کوئی بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اسحاق ڈار صاحب لندن جاتے ہوئے بھی رکے تھے, امریکہ جاتے ہوئے بھی لندن رکے تھے, آتے ہوئے بھی رکے ہیں. میری ذاتی اطلاع تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ جگہوں کے اوپر نواز شریف صاحب کے گڈ آفسز استعمال کیے تھے, کوئی فون شون کروائے تھے, واپسی پہ انہوں نے وہ جو سفارش کروائی تھی اس کے جو امپیکٹ ہوئے ہیں اس کی رپورٹ پیش کرنی ہوگی یا پیش کی ہے. یہ ان کا قیام بڑا مختصر ہوگا. ان کے اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے علی ڈار جو ہیں وہ بھی اس وقت لندن میں ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ واپس آئیں گے. وہ امریکہ نہیں جا سکے صحت کی خرابی کے باعث, تو وہ بھی واپس آئیں گے. تو میرا خیال ہے ڈار صاحب کو آئندہ 24 گھنٹے میں واپسی کی فلائٹ پکڑ لینی چاہیے, کیونکہ ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے آنا ہے, وہ تھوڑا نیچے آنا شروع ہو جائے. جی آئیں گے, اور یہ ڈالر جو ہے
وہ انہوں نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگلے 24 ورکنگ ڈے کے اندر اس کو وہ 200 سے نیچے لائیں گے، تو وہ آئیں تاکہ ہم ان کو ان کا وعدہ یاد دلائیں اور ڈالر کو نیچے لائیں۔ بالکل جی ناظرین، تو آپ نے رضوان رضی صاحب کا انالیسس سنا مریم نواز کے حوالے سے، نواز شریف، عمران خان، اسحاق ڈار، جو بھی خبریں تھیں ان کے اوپر انہوں نے اپنا انالیسس دیا اور بہت تفصیل کے ساتھ دیا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔